أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 186 یعنی 186 تک پڑھ لی تھی۔ آج 187 سے شروع کریں گے، 187 سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ نے میثاق کا پختہ عہد الذین ان لوگوں سے جو اوتو دیے گئے الکتابہ کتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ، تاکہ ضرور تم بیان کرو گے اس کتاب کو للناس لوگوں کے لیے، وَلَا نَا تَكْتُمُونَهُ، تم چھپانا اس کو۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ تم اسے لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرنا اور اسے چھپانا مت۔ فَنَبَذُوهُ، انہوں نے پھینک دیا اسے۔ نبذو، نبذا ہوتا ہے پھینکنا، تو اسی سے ہے فَنَبَذُوهُ، ہو کا اشارہ کتاب کی طرف ہے۔ پھینک دیا انہوں نے، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پشتوں کے، انہوں نے اس کتاب کو اپنے پس پشت ڈال دیا۔ پس پشت ڈالا محاورہ ہے، عربی میں بھی چلتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بھول جانا، فراموش کر دینا، یا عہد کو فراموش کر دینا۔ وَاشْتَرَوْا، بیچ ڈالا بھی اس کتاب کو، ثمنًا قلیلا، تھوڑی قیمت۔ انہوں نے اس عہد کو پس پشت رکھا یا کتاب کو پس پشت رکھا اور اس کتاب کو بیچ ڈالا یا اس عہد کو بیچ ڈالا تھوڑی قیمت پر۔ تھوڑی قیمت کی وضاحت میں کئی بات کر چکی ہوں کہ دنیا کی خاطر آخرت کو بیچنا، اگرچہ دنیا بڑی تعداد میں ملے، حکومت مل جائے پوری دنیا کی، تب بھی وہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ آخرت کے مقابل کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن قیامت کا سامنا کریں گے انہیں اس دن لگے گا کہ دنیا کی زندگی ایک عشاء یا ایک ضحیٰ کا وقت ہے۔ اللہ اکبر، جس کے لیے ہم لوگ اتنا کچھ کرتے ہیں۔ تو بہرحال کیا مراد ہے ثمنً قلیل سے؟ دنیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جب بھی کسی قوم کو کتاب عطا کی، ہم نے ان سے یہ عہد لیا تو اس کتاب کو لوگوں میں عام کریں اور حق کو چھپائیں مت۔ لیکن ہر عہد میں یہ ہوا کہ کتاب کو پس پشت ڈال دیا گیا اور لوگوں نے کتاب کو بیچ ڈالا دنیا کی خاطر۔ حتیٰ کہ ہم بھی یہی کر رہے ہیں، ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ کتاب بدلی نہیں گئی کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے، لیکن ہم نے کتاب کو اس طرح نہیں پہنچایا۔ آپ دیکھیں ہمارے اپنے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں، مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے افراد موجود ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے، نہیں پڑھاتے، اور بلکہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ قرآن مت پڑھو، قرآن پڑھو گے تو وہابی بن جاؤ گے۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کتاب چھپانا ہی ہے نا۔ پھر کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید صرف ثواب کے لیے ریسائٹ کرو، تلاوت کرو اس کی، اس کو سمجھنا علماء کے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں۔ یہ اور ایسی کتنی باتیں ہیں جو عام کی گئی ہیں لوگوں نے، تو یہ بھی تو ختمان حق ہے۔ تو اسی کی سزا بھگت رہے ہیں ہم، جو ہماری یہ گراوٹ ہے اخلاقی، سماجی، معاشی، اسی کا نتیجہ ہے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بدترین سودا ہے جو انہوں نے کیا، دنیا کی خاطر آخرت بیچ دی، بدترین سودا کیا۔ لا تحسبن الذین، ہرگز نہ سمجھیں وہ لوگ جو یفرحون، خوش ہو رہے ہیں، بما، اس پر جو آتو، انہوں نے کیا۔ آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ وہ لوگ جو اپنے کیوں پر خوش ہو رہے ہیں، یعنی کہ یہود خوش ہو رہے ہیں، عیسائی خوش ہو رہے ہیں، آج ہم خوش ہو رہے ہیں اپنی ہر، یعنی فرض کریں کہ کوئی رشوت خور ہے، وہ رشوت لیتا ہے، کامیابی کے ساتھ خوش ہے، اس کے اوپر گھر بنا رہا ہے، زمین خرید رہا ہے۔ حکمرانوں کو دیکھیں، کرپشن کر کے خوش ہیں، کسی کو کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی احساس نہیں ہے۔ عوام میں بھی یہی چل رہا ہے، جو غلط کام کر رہا ہے اس کو کر کے وہ خوش ہوتا ہے۔ آپ سے کوئی مانگنے کے لیے آپ کے دروازے پر آتا ہے، آپ کو جھوٹی کہانی سناتا ہے، آپ نرم پڑ جاتے ہیں، آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں، آپ اسے پیسے دے دیتے ہیں، وہ آپ کو لوٹ کر خوش ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ برا کر کے خوش ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرما دے کہ وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا، وہ یحبون، وہ پسند کرتے ہیں، ان کے یحمدوا، وہ تعریف کیے جائیں، بما، اس پر جو لم نہیں یفعلوا، وہ کرتے۔ دو پہلو ہیں، دو اخلاقی پہلو بیان ہو رہے ہیں۔ ایک تو برے کام کر کے خوش ہوتے ہیں، جو کرتوتے کرتے ہیں اس پر خوش ہے،
اور پھر وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائے ان کاموں کے لیے جو انہوں نے نہیں کیے. یعنی کہ ایک بخیل کے لیے کہا جائے وہ بڑا سخی ہے, ایک بندہ جسے کچھ آتا جاتا نہیں تو کہا جائے جی بڑے عالم ہیں, ان کو تو سب پتا ہے, تقویٰ چھو کر نہیں گزرا اور لوگ کہیں جی بڑے ہی متقی ہیں, اخلاق نام کو نہیں ہے مگر لوگ کہیں جی ان جیسا اخلاق نہیں دیکھا. مطلب یہ ہے کہ اپنی جھوٹی تعریفیں چاہتے ہیں. فلا تحسبنہم, ہرگز نہ سمجھے وہ, فی مفازۃ, کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے, من العذابی, عذاب سے بچنے میں. اللہ اکبر. دیکھیں دو اخلاقی خامیاں بیان ہوئی. ایک تو برائی پر خوش ہونا, جس میں یہ صفت آ گئی وہ تو پلٹے گا. پلٹے گا وہ جسے کم از کم گناہ پر ندامت ہوتی ہے, جو اپنے گناہ کے اوپر خوشی محسوس کرے, اس سے کہاں پلٹنا. اور دوسری صفت بیان ہوئی کہ وہ چاہتے ہیں ان کی تعریف کی جائے ان خوبیوں پر جو ان میں ہے نہیں, خوش فہمیاں. تو یہ جن میں اب جو اپنی جھوٹی تعریفیں کروائیں لوگوں سے, اپنی اولادوں سے یا اپنے کرندوں سے, اور اس پر خوش ہو اور ان کو اپنے لیے صحیح سمجھے. معذرت کے ساتھ میں پھر حکمران طبقے کی مثال پیش کروں گی. کچھ ان کی مخالفت کرتے ہیں, کچھ ان کی فالوورز ہوتے ہیں, تو فالوورز ان کے بارے میں جھوٹی جھوٹی باتیں لکھتے ہیں, تو ان کو پڑھ پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں. ہوتے ہیں نا خوش, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حقیقت میں ہم کیا ہے, وٹ وی آر ایکچولی. تو یہ جو صفت ہے, دونوں یہ جو صفتیں ہیں یہ ڈبو دینے والی ہیں, کیونکہ انسان اپنے آپ کو حقیقت کے آئینے میں تو چیک ہی نہیں نہ کرتا. تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ عذاب سے بچ سکیں گے, کیونکہ دنیا میں تو جھوٹی تعریفیں کرا سکتے ہیں, یعنی کہ میں اللہ رحم فرمائے آپ کے سامنے اچھی بنوں, حقیقت میں اچھی نہ ہو. پہلی بات تو یاد رکھنی ہے, منافقت کا سب سے بدترین مقام ہے کہ میں اچھی ہوں نہیں, میں پوز کرتی ہوں کہ میں اچھی ہوں. ٹھیک ہے. اب ایسی صورت میں دنیا میں ہو سکتا ہے لوگ میری تعریفیں کریں, مجھے اچھا سمجھے, لیکن مرنے کے بعد کون بچائے گا؟ اللہ کو تو سب پتا ہے نا, اللہ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں, تو پھر عذاب سے نہیں بچ سکتے. اللہم انی اعوذ بک من ذلک. اور آج کے دور میں کہیں نہ کہیں یہ دوسری صفت ہم سب میں تھوڑی بہت پائی جاتی. ہم سب اپنی تعریف سننا چاہتے, تنقید سننے کو تو ہم تیار ہی نہیں ہے, اس میں میں بھی شامل ہوں, آپ بھی, ہم سب. تو جب ہم تنقید نہیں سنتے تو اصلاح نہیں ہو سکتی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ ان کو, وہ اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتے اور انہیں دردناک عذاب ملے گا. قیامت کے دن پائیں گے وہ دردناک عذاب. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے. بالکل سادہ سی بات ہے, سب سے بڑی حقیقت ہے. مان لیں تو ہمارے لیے ہر غلامی سے نجات ہے. آسمان و زمین اللہ کے ہے, وہ مالک ہے, ہمارا بھی مالک وہی ہے, خالق بھی وہی ہے. سب اس کے حکم سے ہوتا ہے, اس کی رضا سے ہوتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ جو چاہے کرے, جسے چاہے معاف کرے, جسے چاہے سزا دے, جسے چاہے بدلنے کی توفیق دے, جس کے لیے چاہے رستے بند کر دے, ہر چیز کا اختیار اس کے پاس. ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمان و زمین میں. یہ اب جو آیتیں شروع ہونے والی ہیں یہاں سے, ان فی خلق السماوات والارض, یہ جو 11 آخری آیتیں ہیں آل عمران کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب اٹھتے تو سب سے پہلے یہی آیتیں پڑھا کر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ کی گھر رات گزاری, یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک کیا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے, آپ بستر پر اٹھ کر بیٹھے, اپنی آنکھیں ملی اور سب سے پہلے آل عمران کی آخری 11 آیتیں پڑھی, پھر اٹھ کر وضو فرمایا اور اس کے بعد پھر تہجد شروع کی. تو یہ اس بات کی بھی دلیل بنائی جاتی ہے, بالکل درست ہے یہ, کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے زبانی یا ویسے بھی پڑھنے کے لیے ایون وضو شرط نہیں. ٹھیک ہے, قرآن پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں. ٹھیک. اور جب زبانی یاد ہو تو پھر تو بالکل ہی کوئی شرط نہیں ہے, آپ اس کو ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں. مصحف کو پکڑنے میں بحث ہے, بعض کہتے ہیں لازماً وضو کرے, لیکن دلیل کسی کے پاس نہیں ہے, رائے ہے یہ ساری. ٹھیک ہے. تو یہ آیتیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول پہ تھی, ہو سکے تو یاد کر لیجئے ان کو. اور رات میں پڑھنے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے, یعنی کہ اگر آپ تہجد میں اٹھیں تو یا فجر میں اٹھیں تب بھی آپ اس کو پہلے پڑھ سکتے ہیں. تو طریقہ ایک آسان یہ ہے کہ آپ اس کو
अपने मोबाइल पर स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। कुरान तो डिजिटल सभी के पास होता ही है, तो उसी में से स्क्रीनशॉट निकाल कर सेव कर ले, और उठे तो उस पर पढ़ ले। शुरू में एकदम से याद नहीं ना होती, तो पढ़ ले। पढ़ने से आपको ये रवा हो जाएंगी और याद भी हो जाएगी इंशाल्लाह। इसकी कोई खास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फजीलत तो नहीं हमारे पास आई, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, तो आपकी सुन्नत पर अमल करना बजाते खुद एक फजीलत की बात है। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। तो अल्लाह फरमाते हैं, इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, बेशक आसमान और जमीन की तख्लीक में, वख्तिलाफिल लैली वन नहार, और रात और दिन के आने जाने में। इख्तिलाफ का मतलब होता है एक के पीछे दूसरा, तो आने जाने में, रात गई दिन आया, दिन गई रात आया। ला आयात निशानियां है ली उलिल अलबाब, अक्ल वालों के लिए। लुब अक्ल को कहते हैं, शायद मैंने पहले भी आपको बताया था। लाम बाबा लुब कहते हैं अक्ल को, विजडम को। तो उलिल अलबाब जिनमें अक्ल हो, वाइज पीपल। आसमानों जमीन की तख्लीक में और दिन और रात के निजाम में निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। यानी इतना ही वसी यूनिवर्स है। कि इतना वसी निजाम अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बनाया। और फिर आप देखें कि जो जमीन की रोटेशन के साथ टाइम अल्लाह ने सेट किया है, हर इलाके में अपने हिसाब से दिन और रात आते हैं। अगर ये टाइम सेटिंग ना होती तो फिर दुनिया में मामूलात किसी भी तरह लोगों के तय ही ना हो पाते। तो ये सब अल्लाह सुब्हाना व तआला का फजल है हमारे लिए। और फजल के अलावा ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये किसी हादसे की सूरत में बनी हुई दुनिया नहीं है, इसे प्लान करके बनाया गया है, और इसके पीछे एक मास्टर माइंड है जो इसको चला रहा है। और एक ही है, क्योंकि इसमें कभी कोई फर्क नहीं आया। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि मेरा रब तो इसे मशरिक से निकालता है, तू भी रब है मगरिब से निकाल। हम्म। तो ये जो है दरअसल अल्लाह के एक रब होने की, सबसे पहले तो रब के होने की, फिर एक रब के रब होने की अलामतें हैं, बशर्ते कि इन पर गौर व फिक्र किया जाए। अब अल्लाह अक्ल वालों की निशानी बता रहे हैं। अक्ल वाले हैं कौन? हम तो अक्ल वाला कहते हैं ना, जो पैसे ज्यादा कमा ले, जिसका कारोबार चल पड़े, हम कहते हैं वो कितना सियाना है, तुम कितने बेवकूफ हो, तुम्हें तो पैसा कमाना नहीं आता। हालांकि बहुत दफा ऐसा होता है कि जो पैसा कमा रहा है, हमें पता होता है हराम कमा रहा है, हमें पता होता है सूद ले रहा है, हमें पता होता है रिश्वत की कमाई है, मगर हम कहते हैं नहीं वो सही है, वो अक्लमंद है, उसने घर बना लिए हैं दो, उसने प्लॉट ले लिए इतने। लेकिन अल्लाह देखे कि इनको कह रहे हैं कि अक्लमंद है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना, अक्लमंद लोग वो हैं, यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो याद करते हैं अल्लाह को खड़े बैठे और पहलुओं के पर लेटे हुए। यानी कि बिस्तरों पर लेटे बैठे रिलैक्स टाइम में, काम करते हुए, हर वक्त अपने रब को याद करते हैं। यानी कि मसरूफियत है, फरागत है, लेजर टाइम है, वो अल्लाह को नहीं भूलते, वो अल्लाह को याद रखते। फरागतों में भी अल्लाह को याद रखते। हमारा तो मसला ये होता है ना कि आज मैं फारिग हूँ, क्या करो, हो कोई अच्छी मूवी बता दो, अप्रोच ये होगी है ना। लेकिन मोमिन फारिग होता है तो वो अपना वो भी अल्लाह के साथ स्पेंड करता है। मसरूफियत में भी काम के बावजूद अल्लाह को याद रखता है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे अल्लाह के हुजूर जाना है, मुझे उस दिन की तैयारी कर। तो अक्लमंद वो है जो उस दिन की तैयारी करे भाई। वो ये तफक्करुना, वो गौर फिक्र करते हैं, फी खल्किस समावाति वल अर्द, आसमानों जमीन की तखलीक में। यानी वो दुनिया में जानवरों की तरह नहीं जी रहे, वो देखते हैं, गौर फिक्र करते हैं। जब कोई चीज उनके सामने आती है, उसको देखते हैं, उस पर सोचते हैं, और वो हर चीज उनके दिल में एहसास पैदा करती है कि अल्लाह ने कितना प्यारा और कितना अजीम निजाम बनाया है। आप देखें कि ये जो हमारी स्किन है सिर्फ, और आपको पता है कि जानवरों में सबसे नाजुक स्किन हमारी है। जानवरों की स्किन बहुत मोटी होती है, चमड़ा बहुत मोटा होता है, उससे हम कितनी चीजें बनाते हैं। इंसान की स्किन से कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि ये इतनी बारीक है कि जो चाहे कर लो, इससे सूख ही जाए। लेकिन ये इतनी बारीक स्किन, इतनी कारामद है, इसने हमारे गोश्त को तकलीफ से बचाया हुआ है। मेरा हाथ जला, आपको मैंने बताया था शायद को, यानी कि इसी तरह बतौर मिसाल है कि रमजान में, तो वो जहां से बहुत ज्यादा जला था, वहां से अभी तक 100% ठीक नहीं हुआ। तो वो स्किन इतनी मजबूत है, इतनी बारीक होने के बावजूद, और वो किस कदर अच्छे तरीके से हमारे गोश्त को महफूज करती है, ये मुझे एहसास हुआ। और इतनी बारीक स्किन के अंदर प्रोटेक्शन का कितना अजीम निजाम अल्लाह ने रखा, ये मुझे पहली बार यानी एक्सपीरियंस हुआ। देखिए कितनी बड़ी मिसाल है अल्लाह की।
سب سے باریک اسکن ہے ہماری, سب سے تھن ہے, مگر کس قدر شدید پروٹیکشن کی شیلڈ ہے اللہ ہو. تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں کائنات میں, چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں. آپ یہی ایک چیز دیکھیں, صبح و شام ہم دودھ استعمال کرتے ہیں, کبھی غور کیا ہے پیٹ میں سے ہی نکلتا ہے نا, پیٹ میں سے ہی نکلتا ہے, اسی پیٹ میں گوبر ہے, اسی پیٹ میں خون ہے, اسی پیٹ کے اندر اور رطوبتیں ہیں طرح طرح کی, کھانا ہضم کرنے والی وغیرہ, جو ہم سب کو انسانوں کے ان کے جو ہے لیونگ تھنگ ان کے پیٹوں میں ہوتی ہیں. تو جانوروں کے بھی پیٹوں میں اسی طرح کی رطوبتیں ہوتی ہیں, مختلف طرح کے جوسز بنتے ہیں جو کھانے کو ہضم کرتے ہیں وغیرہ. ان سب کے ہونے کے باوجود جو دودھ نکلتا ہے وہ شفاف نکلتا ہے, کبھی اس میں کسی گند کی آمیزش ہو کر نہیں آتی, تبھی تو ہم اسے خوشی خوشی استعمال کرتے ہیں. نہیں تو کتنی چیزیں ہیں سوچنے کے لیے, کتنی چیزیں ہیں ماشاء اللہ. تو انسان عقل مند وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں, اور ربنا پکار اٹھتے ہیں کہ جب کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں ان کے دل پکار اٹھتے ہیں, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اللہ یہ اتنا عظیم نظام ہے, یہ بے مقصد تو نہیں بنایا, یعنی کہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے کہ بس بن گئی ختم ہو جائے گی. اتنا عظیم سسٹم کوئی بلا وجہ بناتا ہے؟ خود سوچے, یہ عقل کے منافی ہے. اتنا بڑا سسٹم کوئی بے وجہ بنائے گا؟ نہیں, اس کا سبب ہے. سبب کیا ہے؟ یہاں بھیج کر ہمیں چیک کیا جا رہا ہے کون جنت کے لائق ہے کون نہیں. اس امتحان کے لیے دنیا بنی. سبحانہ کا, اللہ تو پاک ہے, تو ظلم سے پاک ہے, تو کمیوں سے پاک ہے. فقنا عذاب النار, عیب ہم میں ہے اللہ, بہت کمیاں, کمزوریاں, کوتاہیاں, سستی, عجز. فقنا عذاب النار, تو اللہ تو ہمیں آپ کے عذاب سے بچا. تو نے ہمیں پیدا کیا, تو ہمارا مالک ہے, تو پرفیکٹ ہے, تیرے لیے حمد ہے اللہ. ہم انکمپلیٹ لوگ ہیں, ہمارے اندر بہت کمیاں ہیں, بہت خامیاں ہیں, ہمارا نفس ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتا, یہ کمزوریاں ہیں ہماری. ان حالات میں اے کریم ہم تجھ سے امید کرتے ہیں کہ تو ہمیں جنت عطا فرما اور جہنم سے بچا. فقنا عذاب النار, ربنا ہمارے رب, انکا بے شک تو, من جس کو تو دخلا تو داخل کر دے, النارا آگ میں, فقد اخزیتہ وہ تو رسوا کر دیا. میرے مالک جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو نے رسوا کر دیا, وہ تو ذلیل ہو گیا, خزیون کا شکار ہو گیا. وما للظالمین من انصار, ظالم ہی آگ میں جائیں گے اور ایسے ظالموں کا مدد کرنے والا کوئی نہ. میرے کریم ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچا لی, اس رسوائی سے بچا لی, ہمیں ظالموں میں شامل نہ فرما. اللہم لا تجعلنا من الظالمین, اللہ ہمیں ظالموں میں شامل نہ فرما. اللہم اجعلنا من المؤمنین, اللہ ہمیں مومنوں میں شامل فرما. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان, اے ہمارے رب بے شک ہم نے پکارنے والے کو سنا, وہ پکار رہا تھا ایمان کے لیے, دعوت دے رہا تھا ایمان لے آؤ. ان آمنو, ایمان لے آؤ بھی ربکم, اپنے رب پر, فآمنا, ہم ایمان لے آئے. اے اللہ ہم نے پکارنے والے کو سنا, وہ پکار رہا تھا کہ لوگ اپنے رب پر ایمان لے آؤ, ہم ایمان لے آئے. ربنا, اے ہمارے رب, فاغفر لنا ذنوبنا, ہمارے گناہ بخش دے. ہم ایمان تو لے آئے, مقدور بر کوشش بھی کر رہے ہیں, مگر ہماری کوششیں ہماری طرح کمزور ہیں, حقیر ہیں, ٹوٹی پھوٹی ہیں, انسان ہیں, اور آزمائش بہت سخت ہے. ہر طرف ہمارے دلکشی ہے, دنیا کی طرف کھینچنے والی چیزیں ہیں. ہم تو ایسے عہد میں آئے ہیں کہ فتنوں سے بھلا ہوا ہے زمانہ. بڑے بڑے برے برے فتنوں کو تو چھوڑیے, کپڑوں ہی کا فتنہ ماننے, اتنی برانڈز, اتنا کپڑا, اتنا جوڑا, اسی میں الجھ جاؤ. یعنی آپ خالی گھر سے جوڑا خریدنے نکلے اور آپ مختلف سٹورز پر جائیں, پورا دن غارت. آپ ایک سٹور پر جائیں, کسی ایک سٹور پر, سپر سٹور پر, اور وہاں جا کر آپ ایک لوشن چوز کرنا چاہیں, پتا نہیں ہے کون سا لینا ہے, آپ چوز کرنا چاہیں, آپ کا گھنٹہ وہیں پہ لگ جائے گا. لوشن, اتنے لوشن, اتنی ورائٹی, اٹھا اٹھا کر ان کو پڑھنے دیکھنے میں کہ کون سا مجھے سوٹ کرے گا, اسی میں
اسی میں نکل جائے گا گھنٹہ ڈیڑھ. کھانا پکانا کتنا ہو گیا, اتنی ریسیپیز, اتنی چیزیں, یہ نعمتیں بہت ہو گئی. جب ہم آج سے 30 سال پیچھے جاتے ہیں, جب ہم چھوٹے بچے تھے تو یہ چیزیں تھی نہیں. چیز کے نام پر, پنیر کے نام پر صرف ایک وہ گھر کا بنا ہوا پنیر ہوتا تھا. باقی کوئی نہ چیڈر کا نام سنا تھا, نہ موزریلا کا, نہ کوئی پیزا تھا, نہ کوئی سوسج تھا, نہ کوئی نگٹ تھا, نہ کوئی جو ہے اور اس طرح کے سارے فوڈس تھے. کوئی ایسی چاکلیٹس نہیں تھی, ایک ہی طرح کی گولیاں تھی, کم تھی چیزیں, لیکن اس کے ساتھ ذہنی سکون تھا. اب بہت فراوانی ہو گئی نعمتوں کی, جہاں جائیں ایک نئی ویرائٹی ہے, ہر چیز کی نئی ویرائٹی, اور ہر روز نئی چیزیں آ رہی ہیں. اب ان نعمتوں کی سلیکشن, اس حساب سے کھانے بنانا, زندگی جو ہے وہ اتنی دلکش ہو گئی دنیا کی, اس قدر رنگ برنگی ہو گئی دنیا کی زندگی, اس میں اتنی اٹریکشن آ گئی ہے کہ بہت عزم والے لوگ ہی ہیں جو اس سے منہ موڑ کر دین پر فوکس کر سکتے. ہم جیسے تو روز گرتے ہیں, روز کھڑے ہوتے ہیں, روز گرتے ہیں, روز کھڑے. ایمان کے دعوے دار تو ہیں, پر ایمان کے اس اعلیٰ درجے تک پہنچنے کی طاقت نہیں رکھ پا رہے. وہ جیسے سیڑھی ہو نا لوہے کی, گولڈ پائپس والی, اور اس پر لگ گئی ہو گریس, تو ہاتھ بار بار سلپ ہوں گے. وہی ہمارا حال ہے. ہم اگلا درجہ چڑھنا چاہتے ہیں, پر یہ اٹریکشن کی گریس جو ہے وہ پھسلا دیتی ہے, پھر نیچے گر جاتے ہیں, پھر کوشش کرتے ہیں. ہمارا تو یہی چلتا ہے. فتنوں کے دور میں ہے نا, رشتے بھی فتنے بن گئے ہیں. پہلے ایک سادہ محبت کافی تھی, اب اس میں بھی دکھاوا آ گیا نا. ویلنٹائن ڈے مناؤ تو محبت ہے, اینیورسری مناؤ تو محبت ہے, برتھ ڈے مناؤ تو محبت ہے. ظاہر ہے اس کے لیے پیسے چاہیے, تیاریاں چاہیے, وقت دینا پڑے گا, اور آپ کو اپنا سب چھوڑ کر اس طرف لگنا پڑے گا. آپ نہیں کرتے تو محبت نہیں. آپ عجیب پیمانے ہو گئے. فتنے ہیں, یہ سب فتنے ہیں, اور یہ وہ فتنے ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر آ چکے ہیں. ان سب فتنوں کے ساتھ ہم جو کمزور فطرت ہیں, انسان ہیں ویسے بھی کمزور فطرت ہے, دین پر عمل نہیں کرتے تو اور بھی کمزور فطرت ہو گئے ہیں, اور پھر ہر طرف سے یہ طوفان ہے ہمارے اوپر. تو ایمان تو لے آئے, گواہی دیتے ہیں اللہ کریم آپ کی وحدانیت کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. ایمان تو لے آئے, لیکن عمل میں بہت پیچھے رہے, اور بہت سارے گناہ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں ہم. اب آپ کہیں گے کون سے گناہ؟ اسراف کرتے ہیں ہم, اوور سپینڈنگ, جھوٹ بول جاتے ہیں, غیبت کر جاتے ہیں, ٹی وی جو عام چلتے ہیں دیکھتے ہیں, پردہ ہمارے ہاں نہیں ہے, بے پردگی ہو رہی ہے. کتنے ہی گناہ ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں رائج کر لی, زندگی کے حصے بنا لی. تو اللہ ایمان تو لے آئے, پر تقویٰ تک پہنچنے کی طاقت نہیں پا رہے. گناہ ہو رہے ہیں ہم سے, فاغفر لنا ذنوبنا, تو ہمارے گناہ بخش دے. فاغفر لنا ذنوبنا, اللہ تو ہمارے گناہ بخش دے, ہمیں معاف فرما. ہماری کمزوری اور ہمارے سامنے جو آزمائش ہے اس کے پیش نظر ہم پہ رحم فرما, ہمیں معاف کر. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا, اور صرف معاف نہ کر اللہ, ہماری خطائیں مٹا دے. وہ نامہ عمل میں بھی نہ رہے. معافی کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ معاف تو کر دیا مگر حساب میں ابھی وہ لکھا ہوا ہے. نہیں اللہ, لکھا ہوا ہے, مٹا دے. ہمارے گناہ مٹا دے, ختم کر دے, اور ہمیں نیکیاں عطا. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا, ختم ہو جائیں سرے سے وہ کوتاہیاں, وہ گناہ ختم ہو جائیں ہمارے مالک اللہ. فَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ, اور اللہ ہمیں موت دینا تو نیک افراد کے ساتھ جمع کر دے.
नेकोकार लोगों के साथ इकट्ठा फरमा देना मेरे मालिक, जो जिनके साथ मौत पाएगा, इकट्ठा किया जाएगा मरते वक्त, कयामत के दिन भी उन्हीं में उठाया जाएगा। अगर मरे और नेकों के साथ जमा किए गए तो कयामत के दिन भी अबरार के साथ इकट्ठे होंगे। और अल्लाह का वादा है, इन्नल अबरार लफी नईम। फिर अल्लाह फरमाते हैं, कल्ला इन्ना किताबल अबरारी लफी इल्लियीन वमा अदराका मा इल्लियून किताबुम मरकूम यशहदुहुल मुकर्रबून इन्नल अबरार लफी नईम। अलल अराइकी यांजुरून तारिफु फी वुजूहिहिम नज़रतन नईम युस्कौना मिन रहीकिम मख्तूम खितामुहु मिस्क वफी ज़ालिका फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून वमिज़ाजुहु मिन तस्नीम ऐनन यशरबू बिहल मुक़र्रबून। क्या उम्दा बयान है माशा। अबरार का जिक्र है, अबरार का, जिसकी दुआ सिखाई जा रही है। फतवफ़्फ़ना मअल अबरार, क्या अंजाम कार है अबरार का। अल्लाह फरमाते हैं अबरार जो हैं उनकी किताब इल्लीयीन में होगी। तुम्हें क्या पता इल्लीयीन क्या है? ये तयशुदा फैसला है, ये तयशुदा मकाम है। और जिनकी किताबें इल्लीयीन में जमा होंगी, अमाल नामे इल्लीयीन में जमा होंगे, तो वो नेकोकार अफराद जो हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे वहां पर, तकियों के साथ टेक लगाए अपने सोफों पर, अपनी नशिस्तों पर बैठे होंगे कंफर्टेबली। और वो मंजर देखेंगे कयामत में जो हो रहा है, वो अपने वीआईपी ट्रीटमेंट में आराम से बैठे होंगे अपने कंपार्टमेंट्स में, अपने जो उनके लिए आरास्ता किया गया हॉल अरेंजमेंट किए गए उसमें बैठे होंगे, देखेंगे सब कुछ। और उनको पीने के लिए जो ड्रिंक्स सर्व किए जाएंगे वो नचोड़ होगा, रहीकुम मख्तूम, वो नचोड़ होगा जन्नती फलों का। और उस पर स्टैंप की होगी मिस्क की, मस्क ये मुश्क जिसे हम उर्दू में कहते हैं, मुश्क की सील होगी उसके ऊपर, सील बंद मशरूबात मिलेंगे नेचुरल जन्नती फलों के, और मुश्क सील किए गए होंगे। और उनमें तस्नीम का पानी मिलाया गया होगा, जो एक ऐसी नहर है जिसे सिर्फ मुकर्रबीन पी सकते हैं। और फिर आपके रब फरमाते हैं, वफी ज़ालिका फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून, तनाफुस करने वालों को इसमें तनाफुस करना चाहिए। तनाफुस होता है दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़, तो अल्लाह कहते हैं तनाफुस करना है ना तो इसमें करो। ये है जी वतवफ़्फ़ना माल अबरार, अल्लाह हमें अबरार के साथ जमा। हम उन जैसे आमाल तो नहीं रखते लेकिन चाहत रखते, तो तू अपनी रहमत के साथ हमें उनके साथ जमा कर। बिर नेकी को कहते हैं, आयते बिर आपने पढ़ी है, उसी से बर है नेकोकार, और फिर उसकी जमा अबरार है, बहुत ज्यादा अफराद जो बहुत नेक हो। अल्लाह हमें उनके साथ जमा कर ले। रब्बना, ए हमारे रब, वातिना अता कर हमें माँ व अतना, जिसका तूने हमसे वादा किया, अला रसूली का, अपने रसूलों के जरिए। अल्लाह हमें वो सब नेमतें अता फरमा जिसका वादा तूने हमसे अपने रसूलों के जरिए फरमाया। क्यों ईमान लाए हैं हम, क्यों मोमिन हैं हम, क्यों हम मुख्तलिफ सुन्नत अमाल करते हैं। अभी क्यों मैं आपसे कह रही हूँ कि ये पढ़ें रात को, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। हम जो भी काम करते हैं ये देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, इसका ये बताया आपने, तो मैं ये करूँ, मुझे ये अमल करने से ये सिला मिलेगा। तो अपने जो रसूल हैं हमारे, उनके बातों पर ही हम यकीन किए हुए हैं। तो यही दुआ है कि अल्लाह हम वो सब मानते हैं जो आपके रसूलों ने हमसे वादे किए। आपके प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की हमने, और हम यकीन रखते हैं, तो आप हमें वो नेमतें अता फरमाएं। वला तुखज़िना यौमल क़ियामा, अल्लाह क़यामत के दिन हमें रुसवा न
ایک بار بھی اللہ یہ دعا قبول فرما لے تو بس اللہ تو پھر وعدہ خلافی نہیں کرتے اپنے وعدوں کی. انک لا تخلف المیعاد، اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. اب جو یہ دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول بھی ہوگی. ایک تو ویسے ہی اللہ ہر دعا قبول کرتے ہیں، اور دوسرا دیکھیے آپ کا خود رب خود کہہ رہا ہے فاستجاب لهم ربهم، ان کی دعا قبول کر لی ان کی رب نے. جنہوں نے یہ دعا مانگی ان کی دعا ان کے رب نے قبول کر لی. بات یہ ہے کہ دعا مانگی جائے، مانگی تو جائے پھر ہی قبول ہوگی. انی بے شک میں اللہ خودی ضائع نہیں کرتا عمل عاملین کسی عمل کرنے والے کا، من تم میں سے، من ذکر مرد ہو او انثی یا عورت. اللہ نے دعا قبول فرمائی دعا مانگنے والوں کی، اور ان سے کہا کہ میں کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا، خواہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت. دیکھیے جی دنیا میں مرد کو تھوڑی سی برتری جو دی ہے اللہ نے، وہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے دی. جنت میں کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں ہے جی، اپنے اعمال کے مطابق مقام پائیں گے. فرعون جہنم میں جائے گا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں جائے گی. لہٰذا یہ جو تفریق ہے اصل میں کوئی تفریق نہیں ہے، یہ انتظامی معمول ہے. انتظام چلانے کے لیے کسی کو تو ہیڈ بنانا ہوتا ہی ہے نا، اس کا کوئی حل نہیں، اس کا کوئی اور راستہ نہیں. تو لہٰذا یہ جو بے وقوفانہ باتیں ہیں نا، ہمیں برابری چاہیے، ہم کم نہیں ہیں وغیرہ، یہ بے وقوف لوگوں کی باتیں ہیں. یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں سب سے پہلے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو رب مان کر راضی ہوں. کیونکہ جب میں کہتی ہوں رضیت باللہ ربا تو میں اپنے رب کی ہر تقسیم سے راضی ہوں. الحمدللہ اس نے مجھے عورت بنایا، الحمدللہ اس نے مجھے مقام عطا کیا، اس نے میرے شوہر کو مجھ پر برتری دے دی تو ذمہ داری بھی زیادہ دے دی، مجھے بہت ساری دکھوں غموں سے آزاد کر دیا اور اس کو ذمہ دار بنا دیا. اور یہ برتری صرف دنیا میں ہے، یہ صرف دنیا میں ہے. آخرت میں کسی کو کسی پر برتری نہیں بھائی سوائے عمل کی. اور ویسے بھی میں جب اپنے شوہر کو وہ تکریم دیتی ہوں جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تو وہ تکریم دراصل میں اپنے رب کے اس حکم کو دیتی ہوں. تو لہذا مجھے خوشی ہے، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف دنیا چاہتے ہیں، انہیں آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے آخرت ہے اور آخرت کیا ہے. ان بد نصیب بیچاروں کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، دنیا میں کتنا بھی حاصل کر لے، کتنا بے نظیر صاحبہ کو دیکھ لے، اپنے شوہر سے برتری نہیں، پرائم منسٹر بنی شوہر کی کے ہوتے ہوئے 2 بار، انہی کی ویلیو تھی نا. زرداری صاحب کو کوئی کیا جانتا ہے بے نظیر کے شوہر کے سوا کیا حیثیت ہے ان کی؟ نہیں بن سکی، کوئی حیثیت نہیں بن سکتی. تو کتنا کمایا بے نظیر صاحبہ نے، کتنا حلال کتنا حرام مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن آپ کو پتا ہے کتنا کچھ تھا. کیا ہوا؟ لے گئی ساتھ؟ نہیں نا، صرف اعمال نامہ گیا، صرف اعمال نامہ. 21 کروڑ افراد کے حقوق کی جواب دہی ساتھ لے کر گئی ہیں وہ، اور کچھ نہیں لے کر گئی، سب یہیں چھوڑ گئی. تو جن کی نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے نا وہ یہی تڑپتے رہتے ہیں. اس کو ہار مل گیا مجھے نہیں ملا، اس کو کار مل گئی مجھے نہیں ملی، اس کو پرموشن مل گئی مجھے نہیں ملی، ان کو یہی غم کھاتے رہتے ہیں. جن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے. شکر گزاری کی بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی اسلام کی باقاعدہ دعوت نہیں سنی، مر گئے، اللہ کی طرف ان کا معاملہ، لیکن مومن تو نہیں تھے نا. ہیں تو ہم مومن، لا الہ الا اللہ کا خزانہ تو ہے ہمارے پاس، فائنلی امید تو. پھر اللہ نے معزز گھروں میں پیدا کیا بھائی، عورت بنایا، اگر ہجڑا پیدا ہو جاتی تو کیا کر لیتی ہیں؟ کچھ کر تو نہیں سکتے تھے نا. اگرچہ کسی کا ہجڑا پیدا ہونا اس کے لیے باعث شرم نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے. لیکن ایک سوال ہے کیا کر لیتے ہیں؟ پھر اللہ نے صحیح سلامت بنایا، اگر کوئی ڈسیبلٹی ہوتی تو کیا کر لیتی؟ شکر. پھر اس نے معزز گھرانوں میں پیدا کیا، اگر کسی طوائف کے گھر میں، اگر کسی جھگی باز کے گھر میں، اگر کسی چور کے گھر میں، اگر کسی فقیر کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو کیا کر لیتے؟ کچھ بس تھا. کتنی نعمتیں ہیں، کوئی شکر گزاری نہیں ہے، حقائق کو نہیں دیکھنا. سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کی تخلیق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہمارا مالک ہے، سچ مچ مالک. پھر بھی وہ صرف دیتا ہے، ہم سے کچھ نہیں. تو لہٰذا
اللہ نے عمل میں مرد عورت کی کوئی تفریق نہیں رکھی. یہ جو باتیں آپ سنتے ہیں نا بیچ میں کہ عورت کی نیکی کی آدھ کا آدھا اجر ہے، مرد کا دگنا، یہ بیکار، یہ جھوٹی باتیں، یہ کوئی دینی اصول نہیں ہے. عورت ہو مرد ہو برابر کا اجر ہے، بلکہ عورتوں کو تو بہت سارے معاملات میں اجر اضافی دیا گیا. جیسے مرد حضرات جب جہاد پر جاتے ہیں تو خواتین پیچھے گھر سنبھالتی ہیں، تو وہ جو ایفرٹ ظاہر ہے مردوں کی غیر موجودگی میں ہر طرح کی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، تو انہیں اسی میں اجر مل جاتا ہے جہاد کا. مرد حضرات مسجد میں جائیں گے گرمی ہو سردی ہو، مگر عورتیں گھر میں رہ کر نماز ادا کریں گی اور انہیں وہی اجر ملے گا جو ان کی مسجد کی نماز کا ہے. سبحان اللہ. آسانیاں ہیں نا، بہت آسانیاں رکھی ہیں اللہ نے عورتوں کی. تو لہٰذا یہ جو بحثیں ہیں بیکار کی بحثیں، یہ اصل میں شیطانی بحثیں ہیں، سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں. یہ شیطانی بحثیں ہیں، یہ انسان کے ذہن کو نا بےقرار کرتی ہیں، پھر انسان تباہی کی طرف جاتا ہے. جیسے مغرب گیا، اب ہمارے بچے بھی اللہ ہم پہ رحم کرے لیکن جائیں گے، ایک حصہ جائے گا اس خرابی کی. تو یہ اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا عورت اور مرد میں، یہ انتظامی امور ہے. دنیا کا نظام چلانے کے لیے، گھروں کا سسٹم چلانے کے لیے ہے. اب آپ دیکھیں جب ہماری مائیں تھیں تو وہ اپنی شوہروں کا کہنا مانتی تھی، یعنی ہمارے والدوں کا کہنا مانتی تھی. تو نتیجہ یہ تھا کہ گھروں میں جو ابا کہہ دیتے تھے وہی ہوتا تھا، بات ختم ہو جاتی تھی. لڑائی بہت ریئر تھا، ہو ہی نہیں سکتی. اب آپ دیکھیں جو اب کی جنریشن ہے اس میں یہ آ گیا کہ جی جتنا حق تمہیں ہے اتنا مجھے ہے. تو اب میاں ایک کہتا ہے بیوی چار سناتی ہے، ہر گھر میں لڑائی ہے، ہر گھر میں لڑائی. بتائیں کہیں پر سکون ہے؟ یہ اسباب ہے. ہم اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو وقوع پذیر ہوتا دیکھ رہے. ہر گھر میں تماشا ہو رہا ہے. وہ آپ کا گھر ہو وہ میرا گھر ہو، اللہ رحم کرے ہم. سبب سبب وہی ہے کہ اللہ نے میاں کو اتھارٹی دی تھی، میاں کی بات ہر پہ آخر رکھی تھی اللہ. جب تک ہم نے اس نظام کو قائم رکھا گھروں میں سکون تھا، کام طریقے سے چل رہے. جب ہم نے اس چیز کو ختم کر دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ خرابی. تو لہٰذا اس شیطانی چکر میں نہیں پڑنا. ہمارا رب کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا، اور آخرت میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. دنیا میں بھی فرق صرف انتظامی حد تک. اللہ فرماتے ہیں بعض حکم من بعض، تم سب ایک دوسرے سے، مرد عورت سب ایک ہی نسل ہو نا، آدم کی اولاد ہو سارے، بہن بھائی ہو اصل میں تو آپس میں. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ سب اولاد آدم ہو، کوئی مسئلہ نہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. فالذین ہاجروا، ہاں مرتبوں کو فرق پڑے گا. کیسے؟ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، ایمان لائے اور ہجرت کی. جو مسلمان ہو وہ اسلامی معاشرے کی طرف ہجرت کرے. آج کل مسئلہ یہ ہے اسلامی معاشرہ ہے کہاں؟ کیونکہ اسلامی معاشرہ درکار ہے بھائی. آپ کو اسلامی معاشرے میں رہ کر اپنے بچے کو مسلمان بنانا پاسبل ہو جائے. ہم آج اپنے بچوں کو نظریہ دے سکتے ہیں، عمل نہیں دے سکتے کیونکہ عمل ہے کہیں پر نہیں. ہم بچوں کو کہتے ہیں رشوت لینے والا دینے والا جہنمی ہے، اور جیسے ہی گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں آپ کا میٹر خراب ہو گیا ٹھیک کرانا، رشوت دیے بغیر کام ہی نہیں ہوتا ہی نہیں. کیا کریں؟ ہر جگہ یہی ہے، ہر جگہ. پھر اس سسٹم کو بدلے بغیر آپ کیسے ایک بچے کو عملی مسلمان بنا سکتے ہیں؟ ایک میں پڑھ رہی تھی اخبار میں، ویسے وہ تو ویسے واقعہ تھا، اس پر سوچ رہی تھی کہ ایک ترکی کسان کو اس کی بہترین فصل پر ایوارڈ ملا، اور اسے پوچھا گیا کہ پچھلے 5 سال سے آپ سب سے بہترین فصل لے رہے ہیں اور ایوارڈ لے رہے ہیں، تو اس کا سیکرٹ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جی میں بہترین بیج لاتا ہوں فصل کے اور اپنے سارے ساتھی کسانوں میں بانٹ دیتا ہوں، گفٹ کر دیتا ہوں. وہ حیران ہوا سوال کرنے والا. اس نے کہا کہ یہ عجیب بات کہی، وہ آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں اور آپ ان کو اچھی اپنے جیسے بیج دیتے ہیں. تو وہ کہنے لگا آپ کسان نہیں ہے نا، آپ نہیں جانتے. جب تک میرے ارد گرد کی کھیتیاں اچھی نہیں ہوں گی، کراس پالینیشن کے ذریعے پودے بڑھتے ہیں. یعنی وہ کسان کہنے لگا آپ یہ نہیں جانتے کہ کراس پالینیشن کے ذریعے پودے بڑھتے ہیں، گرو کرتے ہیں. تو اگر میرے ارد گرد کی فصلیں اچھی نہیں ہوں گی تو جب اس طرف سے آ کر
परिंदे और कीड़े मकोड़े आकर बैठेंगे मेरे पौधों पर, तो जो बीज वो लेकर आएंगे, जो पॉलन्स वो लेकर आएंगे, वो अच्छी नस्ल के नहीं होंगे। तो फिर मेरी फसल अच्छी नस्ल की कैसे हो सकेगी? अच्छी नस्ल की फसल हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि मेरे इर्द गिर्द के खेतों में भी वैसा ही अच्छी नस्ल का पौधा लगा हो, वैसी ही अच्छी नस्ल की फसल होगी। समझ रहे हैं आप? ये होता है मुआशरा। आप एक पौधे को कैसे पाल सकते हैं तन्हा? एक बच्चे को क्या करेंगे आप? उस बच्चे को आपने बुनियादी ग्रोथ तो दे दी, वो खड़ा हो गया अपने तने के ऊपर, अब उसके अंदर जरदाने आ गए, पॉलन्स आ गए, अब उसमें से पॉलन्स बाहर जाएंगे और बाहर से पॉलन्स अंदर आएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन हो। जैसे पौधों की होती है, ख्यालात की इंसानों में होती है, अखलाक आदात की इंसानों में होती है। जब तक इर्द गिर्द से बेहतरीन आदात अतवार के हामिल अफराद मौजूद नहीं होंगे, जिनसे बेहतरीन ख्यालात, बेहतरीन आदात आपके बच्चे में आए, आप उसे एक बेहतरीन मोमिन कैसे बना सके? लिहाजा जिस तरह एक किसान को अच्छी फसल के लिए अपने इर्द गिर्द बेहतरीन फसल चाहिए, आपको अपने बच्चे को, अपनी नस्ल को मोमिन बनाने के लिए अपने इर्द गिर्द एक स्वाली मुआशरा चाहिए। इसका कोई शॉर्टकट नहीं। इसीलिए ये शर्त थी अल्लाह सुब्हाना व तआला की, उस वक्त जब इस्लाम आया, जब इस्लाम फैला, तो उस वक्त जब इस्लाम का आगाज था, मदीना पहली इस्लामी रियासत थी, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसूल रखा था कि जो मुसलमान होगा वो हिजरत करके आ जाए। अब जाहिर है ये इतना सादा नहीं था, कोई एक बंदा मुसलमान हुआ उसे अपने बीवी बच्चे छोड़ने पड़े, कोई खवातीन को अपनी फैमिली छोड़नी पड़ी, मगर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कहा कि ये कुर्बानी तो फिर देनी पड़ेगी। और सूरह तौबा में इंशाल्लाह आप अहकामात पढ़ लेंगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमा दिया कि जो हिजरत करके आ जाएगा वो मुस्लिम कम्युनिटी की जिम्मेदारी होगा, जो हिजरत करके नहीं आएगा वो मुस्लिम कम्युनिटी की जिम्मेदारी नहीं होगा। समझ गए? विलायत नहीं पाएंगे। अब आज ये थोड़ा सा इसमें मसला है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा मसला है दरअसल। आज कोई मुसलमान होकर हिजरत करके कहाँ जाए? इस्लामी निजाम दर हकीकत कहाँ पर है? दुनिया में एक मुल्क था, सऊदिया, वहां कुछ अर्सा पहले तक बहरहाल इस्लामी कवानीन नाफिज थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरब के हाकिम बनने से लेकर अब तक नाफिज थे। तो ये जो इब्न सुलेमान है, इसने खत्म कर दिया इस्लामी कानून। अब आपको पता है कि वो जो है किंगडम ऑफ सऊदिया जो है, वो सेकुलर तो नहीं हुआ खैर, लेकिन ये कि वहां जमहूरियत आ गई है। तो कहीं भी इस वक्त अमली तौर पर इस्लामी निजाम नाफिज नहीं है। एक जर्मन साहब है, नाम चूंकि जर्मन है तो मैं भूल गई हूँ मुसलमान होकर, तो उन्होंने नाम अब्दुल्ला रखा अपना। वो मुसलमान हुए और उनकी पूरी फैमिली माशाल्लाह मुसलमान हुई, उनकी बीवी, उनके दो तीन बच्चे थे, वो मुसलमान हुए और बच्चे छोटे थे। तो वो जर्मन से हिजरत करके उन्होंने देखा आपके कौन से इस्लामी ममालिक हैं, तो कौन सा मुल्क इस्लामी नजर आया होगा भैया? इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो वो हिजरत करके पाकिस्तान आए बेचारे, मगर यहाँ आकर आपको पता ही है पाकिस्तान के हालात क्या हैं। तो वो फिर वापस चले गए। उन्होंने कहा कि यानी कि जब वापस चले गए तो उनके जो स्कॉलर्स फ्रेंड्स वगैरह थे, उन्होंने कहा कि आप क्यों वापस आ गए? उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान, जब मैं यहाँ पर हूँ और मेरा बच्चा बाहर निकलता है और कोई बुरी चीज देखता है और वापस आता है मुझे कहता है कि फलां शराब पी रहा था, मैं उसको कहूंगा बेटा गैर मुस्लिम है, सो दे आर डूइंग दिस। मैं अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान इसलिए गया था कि वो इस्लामी मुल्क है, मगर वहां तो इस्लामी निजाम है ही नहीं। अब वहां मेरा बच्चा बाहर निकलता है और वो देखता है किसी को सिगरेट पीते हुए, किसी को लड़की को बेहयाई से चलते हुए, तो उसको मैं क्या कहूंगा? वो तो सारे मुसलमान ही है ना। तो मैं अपने बच्चों को जर्मन में रहकर एक बेहतर मुसलमान बना सकता हूँ रादर देन के पाकिस्तान में रहूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो सर्टिफिकेट उन्होंने हमें दिया है ना, ये बिल्कुल सही है हमारे लिए, अगरचे मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, मगर हम इसी के लायक हैं। मिन हैसुल कौम, कहाँ है इस्लाम? कहाँ है इस्लाम? दुनिया में करप्शन पर पाकिस्तान नंबर वन है इस टाइम, दुनिया में झूठ पे पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। ऐसे हैं मुसलमान, ऐसे मुसलमानों। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। काम चोरी में मेरा ख्याल है नंबर वन होंगे हम, मैंने देखा नहीं है, अंदाजा कर रही हूँ, क्योंकि हड हरामी देख ले, हर तरफ लोग वेले बैठे हुए, वेले बैठे हुए, और मांगने में शर्म ही नहीं आती।
اوہو، تو اگر کہیں پر اسلامی نظام عملی طور پر قائم ہو تو ہجرت کر کے وہاں چلے جاؤ، یہاں رہت کے لیے ہے۔ مگر اس وقت ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ زمین پر ایک، اس وقت آپ کو پتہ ہے صورتحال کیا ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ زمین پر 1 انچ ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں اللہ کا نظام قانون کی حیثیت سے قائم ہے، سوائے حرمین کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارا یہ حال کیوں؟ فالذین ہاجروا، تو وہ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور وہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی، اور وہ جو ستائے گئے میری راہ میں۔ مکہ والے نکال دیے گئے، آپ کو پتا ہے۔ پھر مدینہ والے جو ہیں انہوں نے بہت سہا، مکہ والوں کو پناہ دی، پھر مدینہ والوں نے بہت تکلیف سہی، بہت تکلیف سہی، تو اللہ کی راہ میں ستائے گئے نا۔ وقاتلوا، انہوں نے جنگ کی، وقتلوا، اور وہ مارے بھی گئے، میری راہ میں انہوں نے جنگیں کی، مارا بھی اور قتل بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور ان کی برائیاں مٹا دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں ہاں میں تم لوگوں کو معاف کر دوں گا، لیکن معاف کرنے کے لیے کچھ تو کرو، کچھ تو کرو میری راہ میں۔ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ، اور لازماً داخل کروں گا میں ان سب کو، جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں میں جن میں نہریں جاری۔ لیکن کوئی کام کرنے والوں خالی زبانی دعوے اللہ نہیں مانتے، اللہ پھر آزماتے ہیں۔ ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس بہترین اجر، بہترین بدلہ موجود۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے چلنا پھرنا ان لوگوں کا جو کافر ہیں ان کے شہروں میں۔ یغرنک کا غرور سے ہے، دھوکے میں ڈالنا، تقلبہ قلب سے ہے، قلب سے مطلب ہوتا ہے بدلنا، تو دل ہر وقت اس کی کیفیت بدلتی ہے، اسی لیے اسے قلب کہتے ہیں۔ تو چلنا پھرنا، رہن سہن، کافروں کا ان کے شہروں میں رہنا سہنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال۔ متاع قلیل، تھوڑا سامان ہے ان کے لیے، دنیا کی تھوڑی بہت کامیابی ہے۔ اچھا، یہ ہے معاشرت، یہ اصل میں وہ مسئلہ ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں، کہ جب ہم لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، تعلیم چھوڑ دی، محنت چھوڑ دی، تو ہم زوال کا شکار ہو گئے۔ وہ محنت کر رہے تھے یورپینز، وہ کامیاب ہو گئے ڈیفینیٹلی۔ اب ہم نے یہ تو نہیں دیکھا کہ وہ محنت کی وجہ سے کامیاب ہوئے، ہم نے کہا نہیں، ان کے رہن سہن میں کامیابی۔ اگر ہم ان کی طرح ننگے ہو جائیں، اگر ہم ان کی طرح گانے گانے لگیں، اگر ہم شراب پینے لگیں، اگر ہم سور کھانے لگے، تو شاید ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کامیابی کا سبب ان کی انتھک محنت ہے، وہ محنت کرتے ہیں، انہوں نے ایک طویل عرصہ محنت کی ہے۔ اور ہمارے فیلئر کا سبب نہ کسی کا پردہ کرنا ہے، نہ سور نہ کھانا، نہ شراب نہ پینا ہے۔ ہمارے فیلئر کا سبب ہے ہم نے محنت کرنی چھوڑ دی، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں، اپنے ملک کے اندر دیکھیں، آپ کو کام والے نہیں ملتے، ہر کوئی چاہتا ہے بس کوئی شارٹ کٹ مل جائے، ہر کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے، محنت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا رہن سہن، ان کی معاشرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ہمیں دھوکا ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ بس بڑی مزیدار زندگی ہے بھائی، کلب میں چلے گئے، ناچ لیا، گا لیا، اپنی مرضی کی زندگی جی لی، تو بڑی کوئی پر لطف زندگی ہے۔ ایک تو دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی لطف نہیں ہے، 1-2 مہینوں یا 1-2 سالوں میں سارے چاؤ پورے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد انسان اسی نیچرل جو ہے بھوک میں آ جاتا ہے، نیچرل ہنگر میں آ جاتا ہے، جو انسان کی نیچرل نیڈ ہے، گھر، فیملی، بچے، وہی کچھ پھر چاہیے ہوتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا میری مرضی کی زندگی میں جینی ہے، یہ 1-2 سال کے چاؤ ہوتے ہیں، پھر یہ پورے ہو جاتے ہیں، پھر اپنے چاہیے، پھر فیملی چاہیے۔ تو لہٰذا دنیا میں بھی نفع نہیں ہے اس معاشرت میں۔ ابھی دیکھ لیں، 100 سال نہیں پورے طرح سے ہوئے ان لوگوں کو اس پر آئے ہوئے، اور آپ دیکھیں کہ پراپر وہاں پر جو فیملی پلاننگ اور سب کچھ چلا، تو اب آپ دیکھیں کہ ان کی نسلیں ختم ہو رہی، اور یہ فیکٹس ہیں، فگرز ہیں، اٹھا کر دیکھ لیں۔ اتنے ایزی وہ ہمارے بچوں کو اسکالرشپ دے رہے ہیں، کوئی بچے کا خاص رزلٹ نہیں، کچھ نہیں ہے، پیسے بھی نہیں مانگ رہے، وہ آپ کو بلاتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پھر وہاں پر جاب بھی دیتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ محبت ہے؟ نہیں، ان کو یوتھ چاہیے، ان کے پاس یوتھ نہیں ہے، ہمارے پاس یوتھ ہے۔ تو بہرحال دنیا کی زندگی میں بھی اس معاشرت سے نفع نہیں ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔
रिजल्ट ही बुरा निकलना है। ये बज़ाहिर बातें। वो इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर है, वो कहते हैं दयारे मगरिब के रहने वालों खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। दयारे मगरिब के रहने वालों खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। खरा जिसे तुम समझ रहे थे तो अब जरे कम आयात हो। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। जो शाख नाजुक पे आशिया ना बनेगा ना पायदार। तो वो तहजीबें अपने हाथों हलाक हो रही, फिर भी हम अंधाधुंध उनके पीछे हैं। यही अल्लाह ने कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कोई दिलचस्पी थी नहीं। असल में ये हमारे लिए है। जब हमारे नबी को रोक दिया गया, हमें तो बदरजे ऊला रोक दिया गया। उनके रहन सहन को देखकर तुम लोगों की मत न मारी जाए, तुम लोगों का दिमाग खराब ना हो। मताउन कलील, अगर उनको कोई कामयाबी मिल भी गई तो दुनिया का थोड़ा अरसे का सामान है। तुम मावाहुम जहन्नम, फिर उनका ठिकाना जहन्नुम है। कभी सल मिहाद, ये बदतरीन ठिकाना। अल्लाह बड़ी बड़ी बहसें नहीं हमारे साथ कर रहे ना, वो तो हमने खुद सोचना है, गौर फिक्र करना है। अल्लाह तो बुनियादी बात कर रहे हैं कि जिनको तुम फॉलो कर रहे हो वो गैर मुस्लिम है, काफिर है, जहन्नुमी है, उनके पीछे लगो कि तो जहन्नुम में जाओ। तो जहन्नुम में जाने के लिए तो दुनिया में नहीं तुम्हें भेजा, जन्नत में जाने के लिए भेजा। लिहाजा उनके पीछे मत लगो। लेकिन इन लजीन तकौ, हाँ वो लोग जिन्होंने तकवा अख्तियार किया, रब्बहुम, अपने रब का, जो अपने रब का तकवा अख्तियार करेंगे, जिस बातों से रोका रुक गए। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए वो बागात हैं जिनमें नहरें बहेंगी। खालिदीन फीहा, हमेशा उसमें रहेंगे। नुज़ुलुम मिन इंदल्लाह, उनकी मेहमानी होगी अल्लाह की तरफ से। ये मुशक्कत सिर्फ दुनिया की है। जो भी मुशक्कत है ये दुनिया के ही इस टाइम की है। जो अल्लाह फरमाते हैं, पहले भी मैंने अर्ज किया कि कान्नहुम यौमा यरौनहा लम यलबसू इल्ला अशियतन औ दुहाहा। जब ये देखेंगे कयामत को तो इन्हें लगेगा कि दुनिया में हमने एक इशा या जुहा का वक्त गुजारा। तो ये इशा या जुहा का वक्त है दुनिया में जो निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद तो अल्लाह की मेजबानी में रहेंगे इंशाल्लाह। तो मैं ये तो नहीं कहती कि कुछ करें ना, सब कुछ करें, दुनिया कमाए, पैसा कमाए। मैं तो बहुत शिद्दत से कहती हूँ पैसा कमाओ भाई, हलाल पैसा कमाओ, और फिर उसे जन्नत खरीदने में लगा दो। क्योंकि नेकी भी पैसे के बगैर नहीं हो सकती, उसके लिए भी पैसा चाहिए। बड़े बड़े काम नहीं ना हो सकते, छोटी छोटी नेकियां तो हो सकती हैं। जिससे अल्लाह ने पूरा पूरा रखा है वो जो कर सकता है वो करे। लेकिन अगर आप कोई बड़ी नेकी करना चाहते हैं, आप फर्ज करें कि कोई हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, कोई स्कूल बनाना चाहते हैं, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई ट्रस्ट, कुछ भी, तो उसके लिए पैसे चाहिए ना। तो कमाएं, कमाएं और खर्च करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अल्लाह की राह में सदका किया करो। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास पैसे नहीं होते। आपने कहा कमाओ और खर्च करो। अर्न एंड डोनेट, जन्नत खरीदे भाई, मेहनत करें। वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो नेकोकारों के लिए बहुत बेहतर है जी, बहुत बेहतर। नेकोकारों के लिए जो कुछ है बहुत बेहतर। बहुत बार बयान है कुरान में, है ना। अल्लाह फरमाते हैं, ववजूहुम यौमइज़िन नाइमा लिसाईहा रादिया फी जन्नतिन आलिया ला तस्मऊ फीहा लागिया फीहा ऐनुन जारिया फीहा सुर्रुम मरफूआ व अकवाबुम मौजूआ व नमारिकु मसफूफा व ज़राबीय्यु मबसूसा। कोई एक नेमत है, नेमतों के अंबार है जी जिनका जिक्र है कुरान। तो जो भी अच्छी चीजें हैं अल्लाह कहते हैं मेरे पास, वो सब अबरार के लिए है। और अबरार का मामला तो मैंने आपको पहले ही सुना दिया। तो फिर अल्लाह से मांगे तभी मिलेगा। वइन्ना मिन अहलिल किताबी, बेशक अहले किताब में से हैं, लमन युमिनु बिल्लाहि, जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, वमा उनजिला इलैकुम, और उस पर तुम लोगों पर उतारा गया। मोमिनों से खिताब हो रहा है। अल्लाह कहते हैं अहले किताब में ऐसे हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और उस किताब पर लाते हैं जो तुम पर उतारी गई, यानी कुरान पर ईमान लाते हैं। वमा उनजिला इलैहिम, और उस किताब पर भी ईमान लाते हैं जो उन पर उतारी गई, यानी कि वो पहले नबियों पर भी ईमान लाए
اور وہ قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ وہ اہل کتاب جو مسلمان ہو گئے۔ خاشعین للہ، وہ اللہ کا خشوع رکھتے ہیں، اللہ کی عظمت کا احساس جاگزین ہے ان کے دلوں میں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو سمجھتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیتوں کو دنیا کے لیے نہیں بیچتے۔ شروع میں اللہ نے کہا نا کہ ہم نے جن کو کتاب دی انہوں نے بیچ دیا کتاب کو، تو اللہ کہتے ہیں سارے ایسے نہیں ہیں، ان میں ایک گروہ ہے جو اللہ کا خشوع رکھتا ہے، اللہ کی عظمت کا احساس رکھتا ہے اور مومن ہے۔ ہمارا بھی ایک گروہ ہے۔ کون سا گروہ ہے؟ وہ جو اللہ کے دین پر کھڑا ہے، اس گروہ کا کوئی نام نہیں، وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ یعنی اس اختلافات اور فتنوں کے دور میں جنہوں نے دین کو بیچ دیا، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو چھپایا، ان سب کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور جو آج اس گئے گزرے وقت میں اللہ کے دین پر کھڑے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو دنیا کی خاطر نہیں بیچ رہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ حساب جلد لینے والے ہیں بے شک، تو کیا دعا کرنی چاہیے؟ وحاسبنی حسابا یسیرا، اللہ فرماتے ہیں فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا واما من اوتی کتابہ وراء الظہر فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور بلى ان ربه كان به بصيرا۔ اللہ، تو جسے نامہ عمل داہنے ہاتھ میں ملا، ان قریب اسے آسان حساب دیا جائے۔ واللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، والصابروا، مضبوط ہو جاؤ، اور رابطو، اور مربوط رہو۔ اچھا، تین چیزیں ہیں یہ، واتقوا چوتھی چیز، یعنی یہ جو پورا سورہ آل عمران میں پوری بحث ہوئی فتح و شکست پر، یہ اس کا نچوڑ ہے۔ اصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا، اصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا، اصبروا صبر کرو، والصابروا استقامت اختیار کرو، والرابطوا ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو جاؤ، واتقوا اور تقوی اختیار کرو۔ اچھا جی، اصبروا سے کیا مراد ہے؟ صبر کرنا۔ کیا ہے صبر؟ جب ہم دین کا کام کر رہے ہیں اس میں مشکلات ڈیفینیٹلی آئیں گی، ان مشکلات کے اوپر گھبرانا نہیں ہے، صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہے اس مشکل وقت کے ٹل جانے۔ صابروں، استقامت دکھانا، خود استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں اور دوسروں کو بھی صبر کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں، استقامت کے ساتھ کام کریں۔ یہ نہیں کہ ایک دن کیا 2 دن سوئے رہے، پھر ایک دن کیا 2 دن سوئے رہے، ایسے نہیں۔ ورابطو، ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رہنا۔ ربط کیا ہوتا ہے؟ جڑنا۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ تو ربط ہوتا ہے رابطہ، جڑنا ایک دوسرے کے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو، دل کٹے پٹے نہیں ہونے چاہیے۔ آج کوئی کسی کے ساتھ کام ہی نہیں کر سکتا، ایک گھر میں نہیں ہو سکتا، ہر کسی کو اپنی فریڈم چاہیے۔ اتنے آزاد ہو گئے ہم لوگ کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے جو مقامات ہیں اس کی پاسداری نہیں کر سکتے، نہ آفس میں نہ گھر میں۔ تو ربط ہونا چاہیے، ہر کسی کو اس کے مقام کے مطابق احترام دیا جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہے۔ جیسے اس کی ایک مثال میں آپ کو سناتی ہوں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے محاذ پر تھے، اور وہاں ایک صاحب نے ان کی شان میں ایک نظم لکھی، قصیدہ لکھا، تو خالد جو تھے انہوں نے 1000 گولڈ کوائن اسے گفٹ کیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے آڈٹ آفیسر بنا کر بھیجا، اور حضرت خالد گئے، حضرت بلال گئے، حضرت خالد کو پوری طریقہ تھا جسے آج آپ کورٹ مارشل کہتے ہیں کہ فوج ساری جمع کی گئی، خالد کو بلایا گیا، اور خالد اس وقت جو ہے سپریم کمانڈر تھے آرمی کے، تو فتوحات ہو رہی تھی ماشاءاللہ۔ ان کے ہاتھ باندھے گئے ایک مجرم کی طرح، ان کو بٹھایا گیا گھٹنوں کے بل، پوچھا گیا خالد آپ نے 1000 کوائن پے کیے؟ جی کیے۔ کہاں سے کیے؟ قومی خزانے سے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، میں نے اپنے ذاتی پیسوں میں سے کیے۔ تو کہا اسراف کیا آپ نے، اور آپ کو اتنی خود ستائشی پسند ہے، لہٰذا آپ کو موصول کیا جاتا ہے سپریم کمانڈر سے، آپ کو ڈپٹی کمانڈر بنایا جاتا ہے۔ خالد خاموش ہو گئے، کام کرتے رہے ڈپٹی کمانڈر کی حیثیت سے۔
پھر مدینہ آئے. اب دیکھیں ان کا جو جرم تھا وہ ایک اخلاقی غلطی تھی, کوئی جرم نہیں تھا بیسیکلی, مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا. اینی ویز انہوں نے اس بات کو ایکسپٹ کیا. یہ میں ربط کی بات کر رہی ہوں. کام کرتے رہے, چھٹیوں میں مدینہ آئے تو عمر سے ملے, ڈیفینیٹلی خلیفہ تھے, تو کہا عمر اللہ کی قسم تم میرے ساتھ زیادتی کرتے ہو. مسجد نبی میں کھڑے ہو کر کہنے لگے عمر اللہ کی قسم تم میرے ساتھ زیادتی کرتے ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ لیا خالد کو, چوما, کہا خالد اللہ کی قسم میں نے تمہیں صرف اس لیے موصول کیا کہ ہر بندہ کہہ رہا تھا خالد جدھر جاتا ہے فتوحات ہوتی ہیں, خالد جدھر جاتا ہے فتوحات ہوتی ہیں, تو مجھے لگا کہ لوگ یہ نہ سمجھنے لگیں کہ فتوحات اسلام کی وجہ سے نہیں تمہاری وجہ سے ہو رہی ہیں, اس لیے میں نے موصول کی. خالد خاموش ہو گئے. یہ ربط ہے جی. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر سے ڈپٹی کمانڈر بنانے کے لیے کوئی ریزن نہیں تھی. اگر انہوں نے اپنے پیسوں میں سے صراف کیا تھا تو یہ ایک اخلاقی فیل تھا, اس سے یعنی ان کا عہدہ کم ہو جانے والا کوئی ریزن نہیں بنتا, کوئی فیل نہیں بنتا. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حکم جاری کیا, خالد اتنے مقبول تھے کہ چاہتے تو بغاوت برپا ہو جاتی, لیکن انہوں نے خلیفہ کی بات مانی, اسے قبول کیا, خاموشی رکھی, یہاں تک کہ جب وقت آیا تب آ کر انہوں نے جو ہے جب بعد میں آئے انہوں نے معاملہ ڈسکس کیا. یہ ہے جنہوں نے کام کرنا ہے. ہمارے یہاں تو چھوٹے چھوٹے ان کے جو فیکٹریوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نا مزدور, ان کو ذرا سا سپروائزر ڈانٹ دے تو وہ ایسے نہیں کرنی نوکری. وہ شیر بھی نا غالب کا, اس نوکری میں عزت ساتھ نہیں گئی. وہ عجیب سا جو ہے وہ ہم نے اپنا ایک ایٹیٹیوڈ بنا رکھا. دراصل یہ نخرہ کیا ہوتا ہے, یہ سپیریورٹی کمپلیکس کیا ہوتا ہے, یہ ایکچولی انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے. جنہیں احساس کمتری ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو برتر شو کرتے ہیں. تو جن میں جہاں یہ ہو میں وڈا وہاں پر کام نہیں ہو سکتا. ہر کوئی اپنے آپ کو عاجز مانے اپنے ساتھیوں کے سامنے, تب کام ہوتا ہے. وہ اقبال کہتے ہیں نا, گر خلقہ یاراں ہو بریشم کی طرح نرم, رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ہم دنیا کے سامنے تو جوتے کھاتے ہیں مگر ہم اپنوں کے سامنے بڑے شیر ہیں, ٹائیگر ہیں. تو بھیا ایسے کام نہیں ہوگا. رابطو مربوط ہو کر رہو, ایک دوسرے کی سنو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. صبر, استقامت, رب اور تقوی, یہ 4 صفتیں جمع کر لو, لعلکم تفلحون, تم کامیاب ہو جاؤ. انفرادی کامیابی چاہیے یا اجتماعی کامیابی چاہیے, اصول یہی. اگر ایک فرد یہ خوبیاں پیدا کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا, اگر ایک معاشرہ یہ خوبیاں پیدا کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. ٹیم ورک, یہ ٹیم ورک کے اصول ہیں. صبر, استقامت. کئی لوگ آتے ہیں, اب تو میں نے اس چیز کو بودر کرنا چھوڑ دی کہ میں قبول نہیں کرتی. شروع میں لوگ آتے ہیں, آئے کئی دفعہ, جی ہم نے کام کرنا ہے والنٹیرلی, ہم نے رضاکارانہ کام کرنا, کوئی بھی کام ان کے ذمہ لگایا, آپ لوڈنگ لگائی فرض کریں کچھ, 4 دن کام پھر غائب, 4 دن کام پھر, بھائی آپ کام نہیں کر رہے, بتایا بھی نہیں, غائب. ایسے کام تھوڑی ہوتے, کوئی بھی کام ایسے نہیں ہوتا. صبر کے ساتھ کام کرو, استقامت کے ساتھ کام کرو, مربوط ہو کر رہو, جڑ کر رہو, ٹیم ورک. اور سب کے بعد واتقوا اللہ, اللہ سے جڑو. کوئی نہیں دیکھ رہا تب بھی یاد رکھو وہ رب دیکھ رہا. لعلکم تفلحون, تب تم کامیاب ہو جاؤ, فلاح پالو. اور فلاح کے لیے ہی تو ساری دوڑ ہے. تو پوری سورت کا جو نچوڑ ہے وہ اسے ایک آیت میں, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا فاتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اور آج نہ ہمیں صبر ہے, نہ استقامت ہے, نہ آپس میں کوئی ربط ہے, اور تقویٰ تو ہے ہی نہیں, تو پھر کامیابی کیسے آئے گی؟ یہ وہ آیتیں ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز رات میں پڑھا کرتے تھے. میری خواہش ہے کہ آپ سب پڑھیں, ہم سب پڑھیں, اور جو یاد کر لیں بہت اچھی بات ہے. جو فی الحال یاد نہیں کر سکتے تو میں نے جیسا کہ کہا کہ اس کو آپ موبائل پر نکال کر رکھ لیں, اور رات کو اٹھے اور موبائل پر کھول کر پڑھ لیں, کوئی ایشو نہیں ہے. تو سنت بھی پوری ہوگی, یہ آیتیں بھی یاد ہوں گی, کہ مفہوم کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں. دیکھیں انشاءاللہ کیسی کیسی کامیابیوں کے دروازے اللہ کھولے انشاءاللہ.
कोई बात जो आप कहना चाहें? मुबारक हो आपको, सूरह आल इमरान आज मुकम्मल हो गई। बड़ी ही अहम सूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने शुरू में ये अर्ज किया था कि जो सूरह आल इमरान और सूरह बकरा को हमेशा पढ़ेगा, कयामत के दिन ये उसके आगे दो नूर बनकर चलेंगी। जब सूरह आल इमरान नाजिल हुई तो इसके साथ हजारों फरिश्ते उतरे। एक्चुअली मैं तादाद भूल गई हूँ, शायद 19,000 था, मैं तादाद भूल गई, उससे मैं काउंट नहीं करूंगी। लेकिन कई हजार फरिश्ते हदीस में आया कि इसके साथ उतरे। इसके इकराम में लेकर तो जिब्राइल ही आए, मगर इसके इकराम में साथ कई हजार फरिश्ते उतारे गए। ये ऐसी अजीम सूरत है। तो इसकी ये आखिरी आयतें जो हैं याद कर लीजिए और इनको जरूर पढ़िए। और आले इमरान मुकम्मल हो गई है तो आले इमरान का आपका टेस्ट होगा इंशाअल्लाह पीर को। एक आपका ओरल टेस्ट होगा, सवाल जवाब कि आले इमरान में क्या कुछ पढ़ा। आले इमरान में आपने गज़वा उहद की पूरी तफसील पढ़ी है। अगर आप उसके मुतालिक कुछ पूछना चाहें तो बिफोर द मंडे आप पूछ सकते हैं। फिर हमने इसमें ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा है, उनके बारे में दुरुस्त अकायद क्या है ना, और उनका नुज़ूल वगैरह वो हमने सारा पढ़ा है। और इसमें कुछ छोटी छोटी बातें भी साथ चली हैं। ये दो मेन टॉपिक है। तो इसके बारे में जो कुछ हमने इसमें पढ़ा उसके बारे में सवालात का एक हम रखेंगे क्विज, और उसमें इंशाल्लाह आप सबने तैयारी करनी है। जिसको जो पूछना मुझसे पूछ सकता है। और आपके टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। असल में मैं भी किसी नहीं, टेस्ट मेरे पास है, बस मैंने चेक नहीं किए। आउट ऑफ सुस्ती ज्यादा कहना चाहिए, मसरूफियत के साथ साथ सुस्ती भी शामिल थी इसमें। अब ये है कि आप अगर कुछ पूछना चाहें या मुझे कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। कुछ नहीं कहना चाहते? चले ठीक है। और आपका नेक्स्ट थर्सडे जो है ये फोर्थ पारे का टेस्ट हो जाएगा। उसमें हम जो है सूरह निसा को शामिल नहीं करेंगे। सूरह निसा की थोड़ी सी आयतें हैं इसमें, उन्हें हम पांचवें पारे के साथ ऐड कर लेंगे। तो आले इमरान जो है शुरू से यहाँ तक वो जो है हम इसमें इसका टेस्ट जो है वो रिटर्न टेस्ट जो है जो आपका होता है वो नेक्स्ट थर्सडे को होगा। ठीक है। तो मंडे को आपका क्विज होगा और थर्सडे को आपका रिटर्न टेस्ट होगा इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।